الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وقال عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قرآن پاک کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ جس طرح ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ اس روئے زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کو روزی پہنچانا، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایک نظام کے تحت جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے انسانوں میں سے ہیں، چاہے وہ جانوروں میں سے ہیں، چرند پرند ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک مخلوق کو اس کی روزی پہنچا رہے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا جگہ پر یہ ارشاد فرمایا، ایک مقام پر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور اس پر جمے رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا کوئی سوال نہیں کر رہے، رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اسی طریقے پر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ارید منہم من رزق، ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کر رہے، تمہارے ذمے اس روئے زمین پر جو اصل مقصد ہے وہ عبادت ہے، رزق نہیں ہے۔ اور یہ ایک نظام چلایا ہے ہم نے، اور یہ چلتا رہے گا تا قیامت۔ اللہ نے ایک نظام چلایا ہے، جتنی تمہاری زندگی ہے اتنی روزی، اور جتنی تمہاری روزی ہے اتنی تمہاری زندگی۔ ایک ضابطہ ہے، قانون ہے، یعنی اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا، جتنی زندگی ہے اتنی روزی کھا سکتے ہیں، اور جتنی روزی ہے اتنا ہی زندہ رہنا ہے۔ جس دن روزی ختم زندگی ختم۔ یہ تو ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت بتا دیا، لیکن اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ نے اسی طریقے پر ایک اور نظام اس کے ساتھ رکھا ہے، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس میں انسان کا کوئی رول نہیں ہے۔ سمجھتے تو ہم ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک انسان کے دل میں رزق کی طلب پیدا کر دی اللہ نے، رزق کی تلاش پیدا کر دی، وہیں پر دوسرے انسان کے ذہن میں اور دل میں اس بات کو ڈال دیا اسے کسی انسان کی ضرورت ہے اس کا کام کرنے کے لیے۔ یہ دنیا کا نظام ایسے ہی چلا ہے۔ اس میں کہا تھا یہ اللہ کے حکیمانہ فیصلے ہیں۔ اللہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر ایک کو برابر روزی دے دیں، کسی کو کوئی اس میں تفریق نہ ہو، جس کو ہر ایک کو ایک برابر روزی دیں، اور جس کی روزی جلدی ختم ہو جائے وہ دنیا سے چلا جائے، جس کی روزی دیر سے ختم ہو جائے وہ برابر سے مراد وقتی طور پر ہر ایک کی روزی برابر، ایسے کر سکتے ہیں اللہ،
لیکن یہ کرنا یہ اس پوری کائنات کے ایک نظام کو نہیں چلا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے بارہا عرض کیا ہے، اللہ نے صرف نماز روزہ یا ان چیزوں میں ہی دین کو ختم نہیں کیا، اللہ نے ایک پورا نظام دیا ہے، معیشت کا باقاعدہ ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، معاملات کا ایک نظام ہے جو اللہ نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے، اخلاق کا ایک نظام ہے جو اسلام نے، تو یہ سارے نظام اللہ نے دیے ہیں۔ معیشت کا ایک نظام دیا ہے، ایک بندے کے دل میں رزق کی طلب ہے، اس کو رزق چاہیے، وہیں دوسرے بندے کے دل میں ڈال دیا جس کو رزق دیا ہوا ہے، تمہارا رزق اس کے ذمے ہے اسباب کے حساب سے۔ اب وہ بندہ چلتے 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 اس شخص تک پہنچتا ہے، اس کو ضرورت تھی ایک بندے کی، اس کو ضرورت تھی رزق کی، روزی کی، تو اب ان دونوں کو آپس میں ملایا اللہ تعالیٰ نے، ملانے کے بعد ایک نے کہا میرا یہ کام ہے، دوسرے نے کہا میں یہ کام کروں گا، بس ایک نظام پورا ہو گیا۔ ایک کو ضرورت فرد کی تھی، طاقت کی تھی، ایک کو ضرورت رزق کی تھی، دونوں کو ملا کے اللہ نے پورا ایک نظام چلا دیا۔ اب چاہے یہ نظام کسی ملازمت میں چلے، چاہے یہ نظام کسی تجارت میں چلے، کسی بھی دنیا کے کسی بھی شعبے میں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جیسے جیسے ضرورت بڑھتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ویسے ویسے نظام کو بدلتے ہیں۔ ضرورت بڑھی تو اللہ نے نظام بھی ویسا رکھا۔ یہ کائنات کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، اب دیکھیں اگر ہم اپنی عقل کے حساب سے چلیں گے تو کائنات کا نظام تباہ برباد۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے، یہ فطرت میں رکھی ہوئی ہے، رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے، آرام کے لیے رکھی ہے، دن اللہ نے معیشت کے لیے، کام کے لیے رکھا ہے۔ اب یہی نظام ہم انسانوں کے ہاتھ میں ہو تو آپ دیکھیں کائنات کا نظام کیسے درم برم ہوتا ہے۔ لوگ پھر دیکھیں گے نہیں، دن رات کا فرق کرنا چھوڑ دیں گے، دن کو پڑے رہیں گے، سوتے رہیں گے، رات کو کام کریں گے۔ یہ اللہ نے دل میں بات ڈالی، اس نظام کو چلایا کہ نہیں بھائی رات آرام کے لیے، اب دن ہو چکا ہے، اب اٹھو اور جا کر روزی تلاش کرو۔ یہ پورا ایک نظام ہے، اور یہی نظام جب انسانوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ فطرت کے خلاف چلتے ہیں اور نظام بھی درم برم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو بنا کے چھوڑ نہیں دی کہ بس بھائی جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، نہیں، بنانے کے بعد پورا ایک والشمس تجری لمستقر لہا، سورج کا ایک باقاعدہ نظام دیا، رات کا باقاعدہ نظام دیا، آسمان زمین کا باقاعدہ نظام دیا، اور وہ اس نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ تقدیر کا ایک نظام ہے، ہر شے کو اللہ نے ایک مقررہ اندازے کے ساتھ اس کو اس کے کام میں لگا دیا ہے۔ زمین کے ذمے جو لگایا ہے وہ آج تک کر رہی ہے، سورج کے ذمے جو بات لگائی ہے آج تک اس کو پورا کر رہا ہے۔ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر پہ رکھا ہے۔ ایسے ہی میں اور آپ ہیں انسان، انسان کی بھی ایک تقدیر، لیکن انسان کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رکھ دیا کہ اختیار دے دیا۔ تقدیر تو طے ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، اختیار اتنا دے دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر اختیار کر لے، اتنا بڑا اختیار دے دیا اللہ نے۔ تو ایک نظام کے تحت یہ ساری ترتیب چل رہی، اور ہمیں اس ترتیب کا حصہ رہنا پڑے گا، ہم اس ترتیب کو نہیں چھوڑ سکتے، یاد رکھیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے درمیان معیشت کو تقسیم کر دیا ہے، کسی کو زیادہ دے کے دوسرے کو اس کا یعنی ذریعہ بنا دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے تاکہ وہ دوسرے کے پاس جائے اور اپنا ذریعہ تلاش کرے، لیکن ترتیب ایسی چلے گی، تم اس نظام کو بدل نہیں سکتے۔ ہاں دن بدلے ہیں، حالات بدلے ہیں، وسائل بدلے ہیں، اسباب بدلے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، اسباب بدلے تو اللہ نے نظام بھی ویسا ہی لایا۔ دیکھیں اب دنیا آن لائن کی طرف جا رہی ہے، نظام بھی آن لائن ہوتا جا رہا ہے، لوگ آن لائن کما رہے ہیں تو نظام بھی اسی حساب سے چل رہا ہے، یہ چلتا رہے گا قیامت تک، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے ذمے کیا ہے، جو اصل میں بات کرنے لگا ہوں، ہمارے ذمے یہ ہے نا کہ یہ نظام کے تحت تم چل رہے ہو تو اس نظام میں تمہاری روزی اللہ نے جس ذریعے کے ساتھ لگائی ہوئی ہے تم اس ذریعے کے ساتھ مخلص رہو اور چمٹے رہو۔ یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس شخص کو کسی بھی ذریعے سے روزی دی گئی اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ چمٹا رہے، لازم پکڑے رکھے اس کو۔ وہ کیوں، وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فتح اللہ لأحدکم، جب اللہ نے تم میں سے کسی ایک کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے، پس اسے چاہیے کہ وہ اسے مت چھوڑے، چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا کہ اسے مت چھوڑے حتی یتغیر، یہاں تک کہ وہ حالات خود بخود بدل جائیں۔ اختیار بھی تھوڑا سا دے دیا، یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک چیز پہ لگے ہیں تو بس 20 سال سے اسی پہ لگے ہیں۔ میں نے کہا نا حالات بدلیں گے تو نظام بھی بدلے گا، جب نظام بدلتا ہے اللہ کی طرف سے بھی پورا نظام بدل جاتا ہے۔ تو اب شریعت نے حکم دیا کہ جب تمہارے لیے اللہ نے کوئی بھی روزی کا دروازہ کھول دیا ہے کسی بھی اعتبار سے، تو تم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اس کو خود سے نہ چھوڑے یہاں تک کہ حالات ناموافق ہو جائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ حالات بدل گئے، ناموافق ہو گئے، صرف حرص اور لالچ کی وجہ سے ایسا نہ کریں کہ رزق کا دروازہ بند کر دے، صرف حرص اور لالچ بیچ میں نہ ہو۔ یعنی محدثین اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں صرف حرص اور لالچ نہ ہو، ہاں حالات میں بہتری آ رہی ہے، حالات موافق نہیں رہے ہیں، مشکلات پیش آ رہی ہیں، تب آپ جمپ لگا سکتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ بھائی نہیں میں لالچ کروں، میں حرص کروں، تو آپ نے اب اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو جو اللہ نے آپ کو دی ہے، رزق کا دروازہ آپ نے اپنے لیے خود بند کیا ہے، اللہ نے نہیں بند کیا۔ لیکن اللہ کا ایک قانون ہے کہ جب اللہ کی دی ہوئی نعمت کو آدمی بند کر دیتا ہے، ہم محتاج ہیں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے، لینے میں بھی محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں بھی محتاج ہیں۔ تو جب ہم محتاج ہیں اور محتاجگی کے باوجود ایک دروازہ کھلا تھا، اس دروازے کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ بے طلب کو جب کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی ناقدری ہوتی ہے، وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ ایسے ہی جب کوئی آدمی اس نعمت کی قدر چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو چھین لیتے ہیں۔ پھر کب کھلے گا دروازہ، اب یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ کتنے ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، کتنے لوگ ایسے تھے وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ موقع بھی آیا، یہ موقع بھی آیا، یہ موقع بھی آیا، 2-4 موقع آئے اور ہم نے ایک ایک کر کے دروازہ خود بند کیا۔ اخیر میں پھر کتنا ٹائم لگا، کسی نے کہا ہمیں 3 سال لگے، کسی نے کہا 4 سال لگے، کسی نے کہا 5 سال لگ گئے، دروازہ نہیں کھل رہا۔ ایسا ہی ہوتا ہے پھر جب آپ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک دروازہ خود سے بند کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ معاملہ فرماتے ہیں، یہ چھین لی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اب میں نے بنیادی طور پر یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہے، اس نظام میں ہر انسان دوسرے انسان کا ایک اعتبار سے محتاج ہے۔ روزی اللہ دے رہے ہیں، کہاں سے دینی ہے، کیسے دینی ہے، کیسے پہنچانی ہے، یہ نظام اللہ کا ہے۔ ہمارے ذمہ چونکہ اس روزگار کی طلب ہے، اب اس طلب میں اللہ نے کسی کو ذریعہ بنا دیا، کسی انسان کو، کہ بھائی، اور یاد رکھیں ہر انسان کسی نہ کسی کے لیے کسی نہ کسی وقت ضرورت بنتا ہے، چاہے مالی اعتبار سے ہو، چاہے جانی اعتبار سے ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے دینی اعتبار سے ہو، ضرورت پیش آتی ہے۔ دیکھیں دینی مسائل میں انسان کو ایک عالم علماء کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آپ خود سے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں یہ اللہ کا ایک نظام ہے، جا کر کہتے ہیں حضرت یہ مسئلہ ہے، خاندانی حساب سے ہو تو علماء کو، بزرگوں کو لے کے جایا جاتا ہے، ہمارا جھگڑا ہے، آپ اس میں بیٹھیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دیں تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے بھاگے نہیں، بلکہ وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں میری طلب پیدا کی ہے تب یہ میرے پاس آئے، اب میرے ذمہ ہے جو میری صلاحیت ہے میں اس پوری صلاحیت کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کروں۔ مشورے کے لیے کوئی آیا تو اب ظاہر ہے اللہ نے ڈالا ہے کہ بھائی میں اس شخص سے مشورہ کروں، اب میں اس مشورے میں جو ہے نا تکبر میں آ جاؤں، یا میں ٹائم ہی نہ دوں، یا میں کوئی ایسا عذر یا صحیح مشورہ نہ دوں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اب میں اللہ کے نظام میں گڑبڑ کر رہا ہوں۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ اگلے وقت میں اللہ تعالیٰ وہ نعمت جو اللہ نے اس کے دل میں ڈالی وہ کسی اور کے بارے میں ڈال دیں گے، مجھ سے وہ نعمت چھن گئی۔
اس لیے جب بھی کسی کو کسی بھی دنیاوی کام کے لیے کوئی طلبگار بن کر جائے اس کے پاس، تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یہ میرے پاس تب آیا ہے، چاہے مشورہ لینے، چاہے جھگڑا ختم کرنے، چاہے دینی مسئلہ پوچھنے، یا کسی بھی اعتبار سے۔ اب میرے ذمہ ہے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کا ساتھ دوں، اس کا ہاتھ بٹاؤں اور اس کو صحیح مشورہ یا مسئلہ بتاؤں۔ ایسے ہی رزق میں بھی یہی بات ہے، روزی میں بھی یہی چیز ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دے دی، آپ کے لیے ایک رزق کا دروازہ کھول دیا، کسی کو آپ کا سرپرست بنا دیا یا ذمہ دار بنا دیا کہ بھئی یہ آپ کا ذمہ دار ہے اور اس کے ذمہ آپ کی روزی ہے، تو اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ جس کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے وہ یہ سوچے کہ بھائی اس کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے اور یہ ذریعہ بنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے میرا کام کرنے کا۔ اور جو کام کرنے والا ہے نا، جو میں پچھلے جمعے عرض کیا تھا، ملازمت، اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے میرا روزی اس کے ذریعے سے جوڑی ہے، لہٰذا میں اپنا مخلص ہو کے اس کے ساتھ لگا رہوں گا، الا یہ کہ حالات موافق نہیں رہے، مسائل ہو گئے، کوئی اور پریشانی آ گئی، تو اس کا بھی حل شریعت نے بتایا ہے۔ کیا حل ہے؟ جب آپ کے لیے ایسا مسئلہ آ جائے کہ آپ کو ایک روزی کا دروازہ، جو رزق جہاں سے مل رہا ہے، جہاں آپ کی نوکری ہے یا کوئی بھی ایسا ملازمت ہے، وہاں سے آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں، آپ آگے جانا چاہتے ہیں یا آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو شریعت نے اس معاملے میں بھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ کی مرضی ہے جو نہیں، شریعت نے کیا کہا؟ اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، دو طریقے شریعت نے دیے۔ ایک، آپ کسی مخلص انسان سے مشورہ کریں، دوسرا آپ استخارہ کریں۔ استخارہ اللہ سے دعا طلب کرنا ہے، اللہ میرے لیے اس میں اگر بہتری ہے میرے لیے راستے کھول دے، آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ مشورہ کسی ماہر سے جو اس فن کا ماہر ہے، آپ اس سے مشورہ کر لیں۔ یہ دو کام کرنے کے بعد اب آپ نے اگر چھوڑ بھی دی ہے جاب، ملازمت چھوڑ بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے برکت ڈالیں، کیونکہ آپ نے چھوڑنے میں بھی شریعت کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں، نہ مشورہ ہے، نہ استخارہ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، چھوڑنے کے بعد پریشان ہو کر پھر آتے ہیں جی اب یہ مسئلہ ہو گیا، اب ہم کیا کریں۔ ایسا نہیں کرنا۔ تو پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، میں نے کہا نا ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ روزی دے دے، ہم محتاج ہیں اس کے۔ کبھی بھی ایسے نہ بنے کہ آدمی جو ہے نا محتاج نہ لگے، ہر آن ہر گھڑی انسان اللہ کا محتاج لگے، اللہ کا محتاج۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے جب بیماری کے زمانے سے نکالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو زمین اور آسمان کے خزانے ذخیرہ دے دیے، زمینوں کے خزانے ذخیرہ کر دیے ان کے لیے۔ اب یہ سب ملنے کے بعد ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے، دوران غسل آسمان سے سونے کی تتلیاں گرنی شروع ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل ایک سائڈ پہ رکھا اور ان تتلیوں کو چننے لگ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی پوچھا گیا کہ ایوب آپ کو تو ہم نے زمین کی خزانے دیے ہوئے ہیں، آپ ان تتلیوں کے پیچھے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام، یہ بھی ایک آزمائش تھی نا اللہ کی طرف سے، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے آگے سے عرض کیا، اے اللہ آپ نے مجھے جتنے خزانے دیے یقیناً میں ان کا کبھی شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن اے اللہ یہ جو آپ کا اپنی طرف سے مجھ پر یہ کرم جو ہو رہا ہے، یہ انعام مل رہا ہے، میں تو اس کا بھی محتاج ہوں، کیونکہ اگر میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، کیونکہ آپ کی طرف سے براہ راست آ رہا ہے، اور اگر میں اس کی طرف نہیں دیکھوں گا یا نہیں اٹھاؤں گا تو ایسے لگے گا کہ میں آپ کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہوں، اور اے اللہ میں نعمت کی ناقدری کرنے والوں میں سے نہیں۔ اگر کسی نے ملازمت کے طور پر رکھا تو آپ کو امین سمجھ کے رکھتا ہے، آپ کا پہلے سے پتہ ہو یہ خیانتدار آدمی ہے تو کون رکھے گا۔ اب ایسا کرنے کے بعد اب آپ اگلے مرحلے میں آئے، آپ اس بیچارے کی جو چشم پوشی بھی بعض دفعہ کرتے ہیں، بعض دفعہ اس کو پتہ نہیں ہوتا اور آپ اس کی غیر موجودگی میں خیانت کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمت جو میں نے شروع میں عرض کیا اس کی ناقدری میں داخل۔ اب اس کے بدلے میں ہم سے کیا کیا چھنے گا ہم نہیں جانتے۔ پچھلے ہفتے میں نے مالک کے بارے میں بتایا تھا، اس ہفتے ملازمت کے بھی اتنے ہی بڑے بڑے حقوق ہیں، چاہے وہ کسی دفتر کا ملازم، دکان کا ملازم، ادارے کا ملازم،
کسی بھی جگہ کا ملازم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، وہ اگر ان صلاحیتوں اپنی پوری صلاحیت جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ اس کو لگا رہا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو اسی میں کتنا کچھ دے دیتے ہیں۔ لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ اپنے چونکہ شعبے میں مخلص نہیں ہوتے، اپنی صلاحیتیں نہیں لگاتے، اور کسی نہ کسی اعتبار سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈنڈی مار دیں، تو ہمیشہ ان کو روتے دھوتے دیکھا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہر وقت وہ پریشان حال آپ کو نظر آئیں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پیسے یہاں سے آئے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کس طرف چلے گئے، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو دعا بھی کرتا ہوں، میں تو ذکر بھی کرتا ہوں، میں تلاوت بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آدمی بس ہاتھ خالی اور رو رہا ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی جو ذمہ داری اللہ نے دی، ایک اس کی قدر نہیں اور اس کو نہیں ادا کر رہا، اور دوسرا جو نعمت اللہ نے دی اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے، شکر نہیں ادا کر رہا، جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں۔ رونے کا اس نے معمولی بنا لیا، ہر وقت رونا دھونا، اس سے بچنا ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کی، اللہ نے اگر ملازمت دی ہے کسی کی بھی تو یہ اللہ نے دی ہے۔ اب آدمی کھڑا نہیں جی میں تو اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا، غلط بات تو میں کسی کی برداشت ہی نہیں کرتا۔ بعض لوگ ایسے ان کا مزاج ہوتا ہے وہ ملازم لگا ہوا ہے بیچارہ، لیکن باتیں کیا کر رہا ہے، میں تو غلط بات اپنے باپ کی بھی نہیں برداشت۔ یہ تمہاری غلطی ہے، اور اس سے بھی زیادہ آپ کے والد صاحب کی غلطی ہے، جس نے آپ کی یہ تربیت نہیں کی۔ بیٹا غلط بات بھی بعض دفعہ برداشت کرنی پڑ جاتی ہے، یہ کوئی بہت بڑی صفت نہیں ہوتی کسی کی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں غلط بات تو ہم برداشت ہی نہیں کرتے، کرنی پڑتی ہے بعض دفعہ غلط بات۔ آپ کو ملازمت ملی ہوئی ہے، آپ کے گھر کا رزق ایک جگہ سے لگا ہوا ہے، کسی نے کوئی حالات کی وجہ سے اس نے کوئی بیچارے نے کہہ دیا، بعد میں ہو سکتا ہے اس کو احساس ہو جائے، آپ وہاں پہ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، نا جی میں تو بات ہی نہیں برداشت کر۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے نوکریوں پر لات ماری ہے صرف اس بنیاد پر، آج تک وہ بیچارے پاؤں چٹک رہے ہیں۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا، برداشت کرنی پڑے، برداشت کا مادہ پیدا کرنا پڑے گا۔ مالک کے لیے میں نے وہ بتا دی، وہ الگ اصول، اس پر جو آپ علیہ السلام نے شریعت نے فرمایا وہ الگ، اس کے ذمہ تو ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھے، آپ کے ذمہ بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ بھائی اللہ نے روزی کا ایک ذریعہ دیا ہے۔ دیکھیں آپ اگر اپنا کام کر رہے ہوتے، اس میں حالات ناموافق ہو جاتے تو آدمی کیا کہتا ہے، یار خیر ہے برداشت کر لیتے ہیں، اللہ نے ایک ذریعہ دیا ہے۔ ایسے ہی جب آپ کو اللہ نے ملازمت دی ہے، ملازم بنایا ہے کسی کا، تو اب یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وقتی طور پر دیکھیں، وہ پھر ایک الگ بحث ہے کہ کاروبار، ظاہر ہے وہ تو کاروبار ہے، تجارت ہے، اس کی برکتیں اپنی ہیں، لیکن دنیا کا ایک نظام ہے، تاجر کو بھی تو بندے چاہیے ہوتے ہیں رکھنے کے لیے، اکیلا تھوڑی سنبھال سکتا ہے، 3-4 بندے ہوں گے تو اس کی تجارت آگے بڑھے گی، پھر اور آگے بڑھے گی۔ تو یہ تو ایک نظام ہے۔ اس نظام میں جب آپ کے پاس وقتی تجارت کے لیے کچھ نہیں تو اب آپ ملازم ہیں، اور ملازم کے لیے اللہ نے یہ سب سے بنیادی اصول بیان کیا شریعت میں۔ اس لیے جو بھائی جس اعتبار سے جہاں لگا ہوا ہے، ایک تو اس کو نہ چھوڑے، بغیر کسی موافق یا اس کے پاس جسے کہتے ہیں نا ٹھوس قسم کی دلیل کے مت چھوڑے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر حالات ایسے بنتے ہیں کسی بڑے ماہر سے مشورہ بھی کریں، اللہ سے استخارہ بھی کریں، دعا بھی کریں۔ تیسری بات، جب تک آپ لگے ہوئے ہیں تب تک اخلاص کے ساتھ لگے رہیں، نہیں تو اس چیز میں آ جائیں گے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ بھائی اس شخص کا دین ہی نہیں ہے، سرے سے کوئی دین ایمان جسے ہم کہتے ہیں نہیں ہے، جس میں امانت داری نہیں۔ اس لیے کوشش فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی روزی میں برکت نصیب فرمائے، اور جو نظام اللہ نے ایک دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تحت ہی چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔